أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين. آج ہم 28واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ مجادلہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا یا جھگڑا کرنا، اس طرح کا لفظ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی تھی۔ یہاں پہ لفظ ہے تجادلو کا، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ یہ جو عورت تھی، ہوا اس طرح تھا کہ انہوں نے عرب میں یہ مطلب عادت تھی ان لوگوں کی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی وقت جھگڑا ہوتا تھا نا اس سے، تو اس کو کہتے تھے کہ تم ایسے جیسے میری ماں ہو، میری ماں کی طرح ہو۔ تو پھر جب ایسے کہتے تھے نا تو پھر وہ بیوی ان کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر ان عورت جو تھیں، انہوں نے صحابیہ تھیں، وہ ان کے شوہر نے ایسے کہا تو وہ جناب رونے لگ گئی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر یہ والی آیات اتری تھیں ان کے اس بات پر کہ لوگ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ کہہ دیتے ہیں نا تو وہ بڑی غلط بات کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کہنے سے بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی اس بات کو بڑی سخت ناپسندیدہ جھوٹی بات کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اگر اس طرح کر لیں تو پھر وہ کیا کریں، اس بات سے رجوع کر دیں، پلٹ آئیں، جو انہوں نے کہی تھی تو پلٹ آئیں تو، لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہوگا، ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ وہ فدیے کا پورا بتایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو کہ وہ پورے 2 مہینے کے روزے رکھ سکے، مشکل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی اتنی بڑی غلط بات ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو اس طرح کہتا ہے تو یہ اتنی غلط بات ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر آپس میں چھپ کے بھی بات کرتا ہے نا کوئی، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بیچ میں موجود ہوتا ہے ان کے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم 2 لوگ یا 3 لوگ یا 5 لوگ وہ ایک خفیہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ ان کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر گناہ کی، زیادتی کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی اور ان کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتوں سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسیاں کرنا، ان سے منع فرما دیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو کانا پھوسیاں کرتے ہیں؟ اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں کہ جو یعنی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسی کانا پھوسی سے، سرگوشی سے بالکل منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں جی، کون سی کی جا سکتی ہے؟ کہ جو تقوی والی ہو، جس میں نیکی کی باتیں ہوں اور جس میں اللہ سے ڈرنے کی باتیں ہوں۔ ایسی باتیں آپ آرام سے کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو آپ نے کوئی بات ایسی کرنی ہے جو اچھی بات ہے، جو آپ سب کے سامنے اس کو نہیں کہہ سکتے، تو آپ اس کو اسی برائی سے ٹوکنا ہے جیسے فرض کریں، تو آپ اس کے کان میں اس کو بتا سکتے ہیں اس کی غلطی۔ لیکن بری باتیں جو ہے نا، جو اکثر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غلط باتیں ہی کانوں میں کی جاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں لوگ کانوں میں کم کرتے ہیں اور اونچی آواز سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا، زیادہ سارے لوگ بیٹھے ہو، تو کیا کرو، ایک کشادگی پیدا کرو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ یعنی اگر دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا، آسانی دے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب محفل برخاست ہو جائے، جب وہ جس کے لیے آپ بیٹھے تھے وہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آپ لوگ اٹھ جائیں، پھر وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ جیسے کوئی فرض کریں کہ درس پہ گئے ہیں آپ، تو اب درس ختم ہو گیا، دعا ہو گئی ہے، آپ پھر وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، پھر جس کا گھر ہے یا جو جگہ ہے وہاں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی اور پریشانی کا باعث ہو جائے گا۔ تو اس لیے ویسے بھی آپ کسی اور بھی جگہ پر ایسے اکٹھے ہوئے ہیں، مکس گیدرنگ میں، مطلب گیدرنگ ہے جہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں آپ کو بلایا گیا ہے
کوئی دعوت ہے، تو پھر بھی جب آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام اگر ہو جائے تو فوراً سے پہلے اٹھ جائیں، بیٹھ کے گپے مارتے رہنا، کچھ اپنا بنا لینا کوئی گروپ اور بس ہا ہا ہو ہو اور گپے شپے مار مار کے اپنا ٹائم ادھر اسپینڈ کرنا کہ آپ کو دوست مل گئے، یہ غلط بات ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ ہاں جی، اور دوسروں کو اٹھانا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک نکلتا ہے اصول کہ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو پھر دوسروں کو اٹھا اٹھا کے ان کی جگہ پہ بیٹھنا یہ غلط بات ہے، لیکن بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ فوراً سے کھسک جائیں، کھسک کے دوسروں کو آنے والوں کے لیے جگہ پہ پیدا کریں، یہ بہت پسندیدہ ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مغضوب ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور جان بوجھ کے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے والے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس کو کہا گیا، ان لوگوں کو کہا گیا یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ خسارے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ حشر سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں قبیلہ بنو زید کے اخراج پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور مدینہ میں موجود تھا، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہود ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے لیکن بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے تھے اور توڑ دیتے تھے، تو اس پر بار بار بلکہ انہوں نے عہد چکنی کیا، تو اس پر ان کو نوٹس لیا گیا اور کہا گیا تھا کہ مدینے سے نکل جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ ان کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ نہیں نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر لے کر ان پر چڑھائی کی، اور ابھی جنگ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ وہ جلاوطنی نہیں قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ ان کی گڑیاں بڑی مضبوط تھیں، یعنی جو ان کی رہنے کی جگہیں تھیں، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے قلعے اپنے یا گڑیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ بڑی مضبوط تھیں، اور ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کم نہ تھی، اور جنگی سر و سامان بھی ان کے پاس بہت سارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دید بینا رکھنے والو، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی ان کا نام و نشان ختم کر دیتا۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ ان کا نام و نشان ختم کر دیتا، اور اگر وہ جلاوطنی نہ اختیار کرتے۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے ہیں نا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا نا وہی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں ہر معاملہ جب آپ نے کسی سے کرنا ہوتا ہے نا تو دل کھلا کر کے کرنا پڑتا ہے، اگر دل تنگ ہو تو کہیں بھی آپ صحیح معاملہ نہیں کر پاتے، آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، آپ برائی کا جواب بھلائی سے نہیں دے سکتے، آپ خیر کا کام کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ کا دل تنگ ہو کر ہی نہیں سکتے آپ خیر کا کام۔ تو جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی کل کا کیا مطلب ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل، اور مستقبل کون سا؟ جو آخرت ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کل کو تمہارا کیا بنے گا، تم آج پڑھتی نہیں ہو کل تمہارا بنے گا کیا، کہتے ہیں نا ہم، تو ہم دنیا کے مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کون سا کل ہے؟ یہاں پر قیامت والا کل ہے، کہ وہ ہمارا مستقبل اصل میں وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سر و سامان کیا ہے۔ ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنے کل کی؟ کبھی ہم نے بیٹھ کے اس کے بارے میں پریشانی کی ہے یا سوچا ہے، یا ہم پریشان ہوئے ہیں یا کسی سے ڈسکس کیا کہ میرا کل کو کیا بنے گا، کل کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو میں نے اپنی کل کی فکر کروں، وہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں میرے سارے نامہ اعمال سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تو کل کی فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب کل کی فکر ہوگی نا اس آخرت کی، تو کیا کرے گا انسان؟ اپنے اعمال سیدھے کر لے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا۔ یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا، اصل میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پہچان اور اپنا اس زندگی میں اپنا مقام بھول جاتا ہے، جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کو ہی بھول گیا تو پھر اس کو اپنا کیا یاد رہے گا۔
اس لیے جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں بہت زبردست ایک آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جو اس کو حامل ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جن پر یہ اتارا گیا، جن کے لیے یہ اتارا گیا، یہ ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم کتنے سکون سے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا اور کروانا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، ہمیں ہے اس بات کی فکر؟ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا نا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا، اتنا اس کو ڈر ہوتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی، کہ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، اور اسی کے لیے بہت پیارے نام ہیں، اور زمین و آسمان میں ہر چیز اس کی تسبیح آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا، جانچنا، امتحان لینا کسی کا۔ تو اس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اللہ کے دشمن، ان کو دوست نہ بناؤ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایران میں جہاد کرنے کے لیے اور میرے رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کافر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کافر رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کر لی جائے۔ تو ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انہی لوگ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ یعنی وہ کافر رشتہ دار ہیں، بھلے وہ تمہارے اپنے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، لیکن اب اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں وہی مان لے آئیں، ابھی تو وہ تمہارے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا کیونکہ وہ کافر ہیں، آپ کے دین پہ نہیں ہے وہ، تو پھر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم دشمنی مول لے لی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں اور واپس آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی ان کا امتحان لے لو، ان کو جانچ لو، پرکھ لو کہ وہ واقعی مومن ہے، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، یعنی ان کو واپس کفار کے پاس نہ بھیجو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی خواہ وہ شادی شدہ ہوں، کسی کافر سے ان کی شادی ہوئی ہو، چونکہ اب وہ ایمان لے آئی ہیں تو ان کا وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان سے پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ یعنی مسلمان مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کافر مردوں کو چھوڑ کر آ گئی ہیں تو آپ ان سے مہر دے کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، ان سے عہد لینا ہے کہ آپ کیا وہ شریک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ، چوری نہیں کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی کوئی بہتان نہیں گھڑیں گی، اور کسی امر معروف میں یعنی صحیح کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس میں بھی شروع میں تسبیح کا ہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، مومن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی منہ سے وہ باتیں اور کرے اور اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو، دوسروں کو وہ کچھ کہے لیکن وہ خود نہ کرے، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یعنی دوسروں کو تو نصیحتیں کرے اور خود وہ ان نصیحتوں پہ عمل نہ کرے، خود اس کی زندگی بھی اس کو الٹ چل رہی ہو، تو یہ چیز بالکل منع کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہم نے ذوالقرنین میں پڑھا تھا نا، ذوالقرنین کے واقعے میں جو بادشاہ تھا کہ وہ کس طرح انہوں نے اس سے ایک دیوار بنائی تھی، اور اس میں کیا ڈالا تھا، انہوں نے سیسا ڈالا تھا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا تھا، اور وہ کس لیے تھا، مضبوطی کرنے کے لیے۔ تو وہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جنگ کریں، جب ان کو لڑنا پڑے تو وہ کیسے ہوں، ایسے نہیں ہے، عام دیوار کی طرح نہیں ہے کہ جس کو ایک دھکا مارو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، بلکہ ایسی جو سیسا پلائی ہوئی ہے جس کو کوئی توڑ ہی نہ سکے، جس کو کوئی اس میں کوئی رخنا کر ہی نہ سکے۔
اس طرح صف بستہ ہو کر لڑو. اور اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نور کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بجھا سکتے. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی کافر تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا نور جو ہے وہ بجھ جائے پھونکوں سے، ان کی پھونکوں سے بجھ جائے. نہیں بجھ سکتا. اللہ کا نور، اللہ کا دین، اللہ کا جو ہے وہ کبھی بھی کافروں کے کاموں سے، ان کی پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پورا پھیلا کر رہے گا. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اس کے بعد ایک تجارت کا ذکر کیا گیا ہے. ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. یعنی ایک ایسی تجارت، ایک ایسا سودا، ایک ایسا بزنس کرو کہ جس سے تم کیا ہو جاؤ، عذاب علیم سے بچ جاؤ، دردناک عذاب سے بچ جاؤ. وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اس وقت بھی ہم جہاد کس طریقے سے کر سکتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی، اور اس وقت فلسطین کے اندر جو حالات ہیں ان کو بھی مال بھیج کر ہم جہاد کر سکتے ہیں. جانوں سے تو نہیں کر سکتے، کم از کم مالوں سے تو اس وقت ہم کر سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت جو حالات ہیں جہاد جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکومتوں کو اور ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. تو اللہ ہم ان مظلوموں کے لیے نکل آئیں. اس کے بعد فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت، یعنی اس کی مدد بھی آئے گی، اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح. اور اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. پھر اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے. سورۃ جمعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے وہ حکم آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جمعے کے بارے میں جو ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یہاں پر کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کے لیے نماز کے لیے جمعہ کا دن ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اللہ کے ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ خطبہ ہے. جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطبہ دیا کرتے تھے. تو یہ اس خطبے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ لگا دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام باقی چھوڑ دو اور صرف آپ کی دوڑ، آپ کی توجہ، آپ کا جو بھی آپ کا جو کرنے کے کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد مسجد میں پہنچ جائیں اور خطبہ سنیں. ٹھیک ہے، جس کو آج کل بالکل بھی نہیں سنا جاتا. حالانکہ اس کے بعد فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد کوئی اور کام کرنا بھی حرام ہے مردوں کے لیے. عورتوں اور بچوں کو تو اس سے استثناء حاصل ہے نا، وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جو مرد ہیں ان پر یہ اس طرح ہے کہ اگر وہ کوئی اور کام کریں تو ان کے لیے حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ جمعے کی جانے کی تیاری کریں صرف اور صرف، اور کوئی کام نہ کریں جب اذان ہو جائے. تو یہاں پر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، اذان ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب دوسری اذان ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں. بالکل بھی نہیں، خطبہ سننے کے لیے جانا چاہیے. یہ تمہارے لیے، کیونکہ فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی ہر کام چھوڑ دو، صرف خرید و فروخت نہیں، دنیا کا ہر کام چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا کہ لازمی ہی ایسا کرو کہ نماز کے فوراً بعد تم لوگ اپنے کاموں پہ چلے جاؤ. یہ ضروری نہیں ہے. اگر چھٹی کوئی ایک ہفتے میں اسلامی حکومت ہو اور اس کے اندر کسی کو چھٹی اگر ایک دن کی دینی ہو تو وہ جمعے کے دن ہی کی ہونی چاہیے. یہ صرف اس لیے بتایا گیا کہ تم جمعے کے بعد کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، اپنے کام کاج کر سکتے ہو، لیکن افضل کیا ہے کہ اس دن چھٹی ہونی چاہیے، کہ وہ ایک خاص دن جو اللہ نے بنایا ہے وہ جمعہ ہی ہے. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور پھر اس کے بعد وہ واقعے کا ذکر ہے کہ جو ہوا تھا کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ تجارتی کوئی آ گیا نا ایسے، وہ ان کے ڈھول تماشے اور تاشے اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے نماز چھوڑ دی اور کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ چلے گئے. شام سے تجارتی قافلہ آیا تھا اور وہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا تو وہ لوگوں کو اطلاع ہو گئی. انہوں نے جو ڈھول تاشے بجائے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو ان ڈھول کی اور تاشوں کی آوازیں سن کر نا لوگ بے چین ہو گئے اور سارے لوگ ہی چلے گئے. تو تقریباً 12 لوگ رہ گئے، باقی سارے لوگ وہ قافلے کی طرف دوڑ گئے. تو اس وقت فرمایا کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی اللہ کے پاس رزق ہے. اس وقت اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں جو آپ تجارتی قافلہ آیا ہے تو رزق تو آپ کو پھر بھی مل جانا ہے. اور اس وقت دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے، ہم لوگوں کو بھی صرف اپنے بزنس کی،
اپنے کاموں کی اور اپنی دنیا کی پڑی ہوتی ہے، کسی کو نہیں یاد ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے. عورتوں کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ وہ گھروں میں اہتمام کریں جمعے کی نماز کا، نہائیں دھوئیں اور جتنے مسنون کام ہیں وہ کریں، اور تھوڑا وقت جو ہے وہ ذکر کے لیے نکالیں کہ آج جمعے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر سورہ منافقون ہے، ان کی بتائی گئی ہیں خرابیاں کہ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اس طرح ہیں جیسے مطلب نظر بڑے اچھے آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار میں چن دیے گئے ہیں. یعنی صرف دکھاوے کی ہیں چیزیں وہ، اور پھر یہ پکے دشمن ہیں. اور اگر جب اللہ کا رسول کہتا ہے کہ آؤ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ تغابن ہے، اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مال اور آپ کی اولاد آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں تو یہ آپ کے دشمن ہی ہیں. اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، اور اس میں پورے احکامات طلاق کے بارے میں، اس کی عدت کے بارے میں، اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد سورۃ تحریم ہے، اس میں شروع میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت زینب کے پاس شاید شہد آ گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ ٹائم بیٹھنے لگے، اس وجہ سے باقی خواتین کو تھوڑا سا پرابلم ہوا. جیسے ہوتا ہے رشتہ ایسا ہے نا یہ. تو پھر وہ ان کی خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کو اپنے لیے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو پھر اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی اپنی کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آگے اسی سورہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے، یعنی بچانے کے لیے جو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی اور اپنی، وہ کیا ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، ان کو ہر اس غلط کام سے منع کیا جائے، اور ان کی تربیت کا خیال کیا جائے کہ اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. ہم دنیا کی تو بڑی فکر کرتے ہیں نا والدین، تو والدین کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایسے راستے پر چلے کہ جو جنت کی طرف جاتا ہو. پھر مومنے کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کا نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے اس وقت دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین. یہ بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نور عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں بھی اللہ ہمیں اپنا نور نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس دن اللہ کے نور میں چل سکیں، رستہ دیکھ سکیں اور جنت میں جا سکیں. آمین یا رب العالمین. ہمارا پارہ بھی یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.